السلام علیکم، ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، یہ تھوڑا ظلم و زیادتی اور کچھ دن برداشت کر لو، اور اس ظلم کے بدلے تم محبتیں نشاور کرو، ان نفرتوں کے بدلے محبتوں کے پھول نشاور کرو، اور رب سے لو لگائے رہو اور ان سے کہو کہ یہ لوگ ہم کو پہچان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے۔ اے رب، ہماری بھی غلطی ہے، ہم نے بھی کمی کی ہے آپ کی پہچان کرانے میں۔ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، پورے ملک میں ہر جگہ اس وقت مسلمان تمام شکووں و شکایتوں کو بالکل بھول کر خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی سطح پر جن ڈاکٹروں کی جان گئی ہے ان میں 70 to 80% مسلمان ہیں، جنہوں نے اسپتالوں میں دن رات محنت کر کے اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، اور ان کے جان کے نذرانے کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ خاص طور پر میں اس وقت اپنے تبلیغ و دعوت کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، روئیں روئیں سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ سب کو بہترین صلہ عطا کرے۔ شاباش ہے ساتھیوں، بہت بدنام کر رہے تھے، کچھ کم سمجھ لو۔ میں تو کیا کہوں ان کے بارے میں، کاش کہ یہ لوگ کسی اور کے نہیں اپنے ہی خیر خواہ ہوتے، کاش کہ یہ لوگ کسی اور کے نہیں صرف اپنے دیش کے ہی خیر خواہ ہوتے، اپنے دیش کے ہی شبھ چنتک ویل وشر ہوتے۔ کتنا ستایا انہوں نے، کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو۔ اللہ اکبر، کہ دنیا ملک میں لاکھوں لوگ یہ سمجھ بیٹھے، بیچارے بھولے بھالے لوگ، کہ یہ تبلیغی جماعت ہے جس کے ذریعے سے کورونا بھارت میں پھیلا ہے، اور لوگ بیچارے تبلیغی جماعت میں اور عام مسلمان میں فرق بھی نہیں کر پاتے۔ جس کو دیکھا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، بس وہ اس سے دور بھاگو، اس کے ہاتھ کی ہوم ڈیلیوری کے سلسلے میں آیا ہوا سامان مت لو، اس کو اپنی دکان پر مت آنے دو، اس کی دکان سے کوئی سودا مت خریدو، اس کے غریب سبزی بیچنے والے کو اپنی گلی میں گھسنے مت دو۔ اور اس سب کا جواب تم لوگوں نے جو دیا ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہترین انعام تم سب کو اور تم سب کے ذریعے سے انشاءاللہ تمام ایمان والوں کو، بلکہ پورے ملک کو انشاءاللہ ملے گا۔ تم نے بڑی پیاری ادا کی ہے، تم نے نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کی کا ایک نبوی رواج زندہ کیا ہے تم نے۔ جو لوگ تمہارا خون چوس رہے تھے اور خون کے قطرے کے پیاسے تھے، اب تم یہ سب بھول کر اپنے خون دے رہے ہو تاکہ اس کا پلازما لے لیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اس وائرس کا شکار لوگوں کا علاج کیا جا سکے۔ بہترین روایت تم نے قائم کی ہے۔ تم کو جو لوگ جانتے ہیں قریب سے، ان کو تم سے یہی امید تھی، تمہاری تربیت اسی سلسلے میں ہوئی ہے۔ تم کو دینے والا بنایا گیا ہے، تم کو لینے والا مانگنے والا نہیں بنایا گیا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا کے ظاہری نظام کے پیچھے جو اصل میں اسپریچول نظام چل رہا ہے، روحانی اور غیبی نظام چل رہا ہے، اس کا تذکرہ تو جتنا تمہارے کانوں نے سنا اور جتنی تمہاری زبانوں نے بولا، شاید مسلمانوں کے کسی اور طبقے نے بھی اس کا تذکرہ نہ اتنا سنا نہ اتنا بولا۔ تم ہو جو دنیا کو یہ سبق یاد دلا رہے تھے، اور تم کو بار بار یہ سبق یاد دلایا جا رہا تھا کہ اس دنیا کو چلانے والی اصل طاقت اس رب کی ہے جو نظر نہیں آتا۔ ایک غیبی نظام، اور اس پر یقین کی بات جتنی زور و شور سے تم کرتے ہو، کرتے تھے اور کرتے ہو،
اور خدا کرے کہ کرتے رہو، اتنا تو اور کسی حلقے سے شاید یہ سبق تو نہیں یاد دلایا گیا۔ اب وقت آیا ہے، اب انشاءاللہ بہت وسیع تر دائرے میں اللہ تعالیٰ تم سے کام لیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے، میں بہت سوچ رہا ہوں اس بات کو کہ وہ تبلیغی دعوت کا نظام جس نے کبھی میڈیا کو استعمال نہیں کیا، پریس کے پبلسٹی کے کسی ذریعے کو استعمال نہیں کیا، یہ شکایت وہ سنتے رہے کہ بھئی آپ لوگ تو ماڈرن ذرائع کو استعمال ہی نہیں کرتے، اس پر تبصرے ہوتے رہے۔ خدا نے 10-15 دن کے اندر آپ کی وہ پبلسٹی کرا دی جو 50 سال میں نہیں کر سکتے تھے آپ خود۔ کیا اللہ کا نظام ہے! ایسے لگتا ہے جیسے اصحاب کہف سے باہر آ گئے۔ آپ نے تو بالکل اپنے کام کو خاموشی کے ساتھ آپ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے، بات کرتے تھے۔ کیا بات کرتے تھے آپ؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آؤ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، آؤ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، آؤ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں۔ اچانک دنیا میں سب سے زیادہ چرچہ آپ کا ہونے لگا، دنیا کے مختلف ملکوں کی حکومتوں کو اس پر تبصرے کرنے پڑے کہ جن ملکوں میں تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، غلط کہ کوئی آپ کے دفاع میں بول رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، چرچہ ہر طرف آپ کا ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے تحت یہ ہونے دیا ہے، کیونکہ شاید اب آپ کو ہی اپنے دائرے کو آگے بڑھا کر تمام وطنی بھائیوں سے، تمام دیش واسیوں سے آپ کو اب گفتگو کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ لوگ اب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ وقت آیا ہے، پورا قوم آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام سے ہوا ہے، آپ میں سے انشاءاللہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو، نہ ذمہ داروں کو نہ عوام کو، نہ وہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں نہ وہ جن کے نام نہیں لیے جا رہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں، اور جس طرح آپ نے اپنا خون دینا شروع کیا ہے، اور خون دیتے وقت آپ میں سے ایک نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمارے خون کا ایک قطرہ اگر کام آ جائے تو لے لو، واقعی آپ کے جذبات قربانی دینے کے بنائے گئے ہیں، چھیننے کے، لوٹ کھسوٹ کے اور سطح پہ، پاور پہ قبضہ کرنے کے جذبات آپ کے نہیں بنائے گئے۔ آپ کے دل میں یہ جذبہ بھر دیا گیا کہ آپ کو تو اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب آپ کو اپنے بڑوں کی رہنمائی میں انشاءاللہ بہت وسیع میدان میں کام کرنا ہے۔ یہ ملک خیر خواہوں کا محتاج ہے، ہر طرف لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش کہ میری یہ بات غلط ہوتی، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی اگر میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے۔ لوٹ کھسوٹ، ایک ہسٹیریا پیسہ کمانے کا، عجیب غریب حالت ہے ہمارے سماج کی۔ حد یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کٹس آ رہے ہیں اس میں بھی کرپشن ہوا ہے۔ اللہ اکبر! فوجیوں کے تابوت میں اگر کوئی کرپشن کرے تو اس سے زیادہ کیا شرمناک بات ہوگی۔ ایسے ماحول میں پوری ایمانداری کے ساتھ خدمت کا کام کرنا، یہی اس وقت کے مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے، اور اس خدمت کے لیے ذہنی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ شاید کوئی تیار نہ ہو، بشرطے کہ آپ ذرا اب آپ دکھائیں، اللہ نے موقع دیا ہے آپ دکھائیں کہ آپ کو کیا سکھایا گیا ہے، اور دکھانے کے لیے بالکل نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے اور مغفرت کی نیت سے۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دینے کا دل چاہتا ہے، اور یہ دعا کر رہا ہوں الحمدللہ کہ خوب اخلاص کے ساتھ یہ ذوق عام ہو جائے۔ اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے خیر خواہی اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدمت کرنے والوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں
کہ جن کا آخرت پر یقین ہو اور جو اپنے رب سے کچھ انعام لینا چاہیں کسی سے انعام نہ لینا چاہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آپ آج جو راشن تقسیم کر رہے ہیں جگہ جگہ مسلمان نظر آ رہے ہیں, الحمدللہ دوسرے حضرات بھی, دوسرے لوگ بھی یقیناً کر رہے ہیں, لیکن میں خاص طور پر اس وقت جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس قوم کے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو غریب بھی ہیں, جو مظلوم بھی ہیں. ہر تیر جو چل رہا ہے وہ انہی کے سینے پر لگایا کے نشانے پر, سینے کو نشانہ بنا کر چلایا جا رہا ہے. اس کے باوجود یہ سب بھول کر وہ خدمت میں لگے ہیں. ہمارے 50 جگہوں سے یہ خبریں ملی کہ مسلم ہمارے نوجوانوں نے راشن اور ضرورت کی چیزیں پہنچائیں, گھر گھر جا کر, مندروں میں جا کر وہاں کے پجاریوں کی خدمت کی. یہ ہے اسلام, اور دنیا کو سچا اسلام دیکھنے کی سخت ضرورت ہے. ہم مسلمان اپنا اس غلطی کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام پر خود عمل نہیں کیا اور اسلام کی صحیح تصویر لوگ دیکھ نہ سکے.